مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے۔ تو بھائی جتنی بھی خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں دنیا کی رنگ رلیوں میں، یہ حقیقت ہے نہیں، نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں حقیقت میں۔ یہ جتنے بھی حسن ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی گاڑیاں ہیں، جتنے بھی بنگلے ہیں، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ ان سب کی حقیقت کچھ سالوں کے بعد ان سب کی حقیقت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ آج کوئی نوجوان ہے، جوان ہے، اپنے حسن پہ ناز کر رہا ہے کہ میرا دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میرا رنگ دیکھو، میرا روپ دیکھو، لیکن آج سے 40 سال بعد اس کا حال کیا ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا کو دل دینے کی ذرہ برابر بھی کوشش مت کرو۔ دنیا آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ اپنا حسن دکھا کے آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ دیکھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خوبصورت عورت ہو لیکن بد زبان ہو، اس پہ کبھی دل نہ نہیں جانا، کیونکہ اس کا حسن، اس کی بد زبانی تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ خوبصورت چیزوں پہ ہر خوبصورت چیز دل دینے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو دل اس چیز سے لگایا جائے جو چیز کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے۔ تو وہ کون ہے بھائی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو تیرے اللہ کی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے اس طرح سے جیسے ہم مسافر ہیں، اس طرح سے نہیں کہ یہیں پر ہمیں رہنا ہے۔ آج دیکھو کہ ہر کوئی کاروبار بنانے میں لگا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ کوئی گھر خریدنے کی خواہش ہے، کسی کی اچھی گاڑی لینے کی خواہش ہے، اگر اچھی گاڑی لے بھی لی تو کیا یہ خواہش آپ کی ختم ہو جائے گی؟ نہ، انسان کے اندر ایک یہ ہوس ہے کہ اس کو جو چیز مل جائے اس کو اس سے اچھی کی طلب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کرولا کار کی یا مرسڈیز کی آپ کو خواہش ہے تو اب وہ لے لو گے نا، تو آپ کو پھر خواہش ہوگی کہ اس سے اچھی گاڑی لوں میں۔ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کی خواہش ہے، لے لیا آپ نے، تو اب آپ کا یہ دل کرے گا کہ اس جیسے میرے 10 پلاٹ ہو جائیں۔ اگر 10 لے بھی لوگے تو بھی خواہش مرے گی نہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کے آپ کو بولے گا کہ بھائی آپ کا کھیل ختم۔ اپنی زندگی کو ہم نے دنیا میں نہیں کھپانا، دنیا میں رہنا ہے اس طرح سے جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ کشتی پانی کے اوپر ہے، لوگوں کو بھی لے کے جا رہی ہے اور پانی کے اوپر بھی ہے، لیکن جہاں پانی کشتی کے اندر آ گیا وہاں لوگ بھی اندر، کشتی بھی پانی کے اندر۔ تو اسی طرح سے دنیا کو اگر دنیا دل میں آ گئی تو ہم دنیا میں ہی مگن ہو جائیں گے اور پھر ہمارا ستیاناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حسین چیزوں کو دیکھ کے نا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، کسی اچھے گھر کو دیکھ لیا دل اس طرف چل جائے گا۔ ارے بھائی اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ اچھا گھر ہے، اگر یہ ایک اچھا گھر مل بھی گیا لیکن اللہ نے سکون کی دولت چھین لی، خدا کی قسم اس اچھے گھر میں رہ کر، لگژری گھر میں رہ کر، لگژری گاڑی رکھ کر آپ سکون نہیں پا سکتے۔ سوئٹزرلینڈ کتنا امیر ترین ملک ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے، لیکن دیکھیں جگہ جگہ پہ سوسائٹ کی چیزیں، سوسائٹ کا وہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے مر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے لگا ہوا ہے۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی خوشحالی ہے، کوئی غربت نہیں ہے، ہر طرف خوشحالی ہے، امن و امان ہے، تو پھر سوسائٹ کیوں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی وہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے دلوں کا اطمینان صرف اور صرف تیرے اللہ کی یاد میں ہے، عیش و عشرت میں نہیں ہے، پیسہ میں نہیں ہے، پیسوں میں سکون نہیں ہے۔ تم بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے گھروں کے اندر رہ کر اپنے دل کو سکون نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہے سکون، اللہ کی یاد میں، ان گاڑیوں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ تو ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے میں جوان ہوں تو یہ جوانی میری رہے گی۔ نہ بھائی، یہ خوش فہمی ہے کہ جوانی رہے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، اور اس چیز کی اللہ نے گارنٹی بھی نہیں دی کہ یہ جوانی تک آپ رہیں گے۔ اللہ نے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ اگر میں جوان ہوں تو میری جوانی رہے گی، پھر میں بڑھاپا ہوں گا، پھر بچے ہوں گے، پھر موت آئے گی۔ تو ایسا اللہ نے کوئی چیز کی گارنٹی نہیں دی۔ باپ ہے بیٹا چل جاتا ہے، دادا ہے پوتا چل جاتا ہے، تو آنے کی تو ہے، آنے کی سیٹنگ ہے کہ اس طرح سے آئیں گے، لیکن جانے کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے، کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔
اب جوانی پہ ناز کرنا کہ میری جوانی ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس یہ ہے، تو بھائی اس خوش فہمی میں رہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ جوان کو موت آ کے دستک دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دنیا سے کھیل ختم۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں اور اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ گزارنے کی کوشش کرو بس۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب فضول ہیں، دنیا سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ جو دنیا کو بنا رہا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب ٹوئیٹا کی کمپنی کوئی گاڑی بنائے، ٹوئیٹا کی فارچونر بنائے، تو وہ کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ بھائی اس گاڑی میں یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، نہیں بتائے گی، ہمیشہ فائدے بتائے گی۔ لیکن اللہ نے دنیا کو بنایا اور اللہ بتا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے نا، یہ خوبصورت ہے نہیں، اس کی حقیقت خوبصورتی نہیں ہے، یہ حقیقت کی چیز نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا۔ تو اس لیے دنیا کو جتنی مل رہی ہے اس پہ شکر، اور مزید طلب کرنے کی اتنی کوشش نہ کریں کہ اس میں اللہ کو بلا دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کاروبار میں اتنا نہ لگیں کہ اللہ کو بلا دیں، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کے اشد محبت صرف اور صرف اللہ سے کرنی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ بیوی سے شدید محبت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے کر سکتے ہیں، والدین سے کر سکتے ہیں، لیکن اشد محبت صرف اور صرف اللہ سے، کہ اللہ اکبر کی جیسی آواز آئے تو آپ کو کاروبار چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، اب آپ کو مسجد کی طرف جانا ہے، کیونکہ آپ کو بلایا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔